اخباری خبر کے مطابق بنگلہ دیش نے بدترین سیلاب کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا. ملک میں انڈیا کے خلاف شدید غم و غصہ. بنگلہ دیشی حکومتی مشیر کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے ڈیم کھول کر غیر انسانی عمل دکھایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے امداد کی پیشکش کر دی ہے. وزیر اعظم نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے, بہت اچھی بات کی ہے, یہ جو امداد کی پیشکش کی ہے. اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ سادہ سلیس زبان میں, وہ جو ہے نا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اس طرح نہیں, سادہ زبان میں لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے بنگالی بھائیوں کے لیے متمول لوگ, پاکستانیوں میں کتنے متمول ہیں میں نہیں جانتا, لیکن بہرحال ہیں ایسے طبقات, اب بھی ایک ڈیڑھ طبقہ ایسا موجود ہے, اس میں خاصے لوگ ہیں. دل کھول کے وہ بھی حصہ ڈالیں. ہم اگر اپنی کسی غلطی کا یا کسی بھی چیز کا کو ازالہ کر سکتے ہیں یا اپنی قربتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. خاندانوں میں سپلٹ ہو جاتا ہے. یہ جو سب کاسٹ ہوتی ہیں, گوتیں ہوتی ہیں, گوتیں کیا ہوتی ہیں, یہی ہوتی ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. اور بھارت کی یہ حرکت بھی سمجھ آتی ہے, چونکہ وہ تو پیٹرن ان چیف تھا نا, یہ حسینہ واجد یا وہ شیخ مجیب مرحوم مقتول کی جو صاحبزادی تھی, جو وزیر اعظم تھی, فرار ہوئی ہے. وہ ظاہر ہے وہ اس کا مربی تھا, وہ اپنا غصہ نکال رہا ہوگا. تو بنگالیز تگڑے رہنا چاہیے. قیمت ہے آزادی کی ایک, اصل آزادی یہ ہے جو انہیں بھارت سے ملے گی. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑتی ہے, ماشاءاللہ تگڑے ہیں بنگالی, بہادر لوگ ہیں. انہوں نے جو کیا ہے کمال کیا ہے, جب بھی کیا ہے کمال کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. ویری ٹرو. اور حکومت پاکستان نہیں, پاکستان کے عوام کو بھی یہ کوئی لانچ کریں, کوئی اپنا کوئی اس طرح کا وزیر اعظم جس میں عوام اپنے عطیات بنگالی بھائیوں کے لیے. بہت خوب. جی نیکسٹ خبر حسن صاحب, انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے پنجاب کابینہ نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ہے. پتنگ اڑانے والوں کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ. پتنگ باز بچے کو پہلی بار وارننگ دی جائے گی, دوسری بار 50,000 روپے اور تیسری دفعہ 1 لاکھ جرمانہ ہوگا. چوتھی خلاف ورزی پر بچے کو جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے تحت جیل جانا پڑے گا. بچہ اگر جرمانہ ادا نہ کر سکے تو بچوں کے والدین سے لیا جائے گا. آپ کا جواب, رائے اور تبصرہ؟ نہ کوئی رائے ہے, نہ کوئی جواب ہے, نہ تبصرہ ہے. دیکھو بات سنو, پتنگ باز اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی بات ہے؟ پتنگ باز اس ملک میں بڑے بڑے باز ہیں, کھا گئے لوگوں کو. کوئی بندہ کبھی یہ بات کرتا سنائی نہیں دے گا کہ بات سنو باہر سے منگوا لو. یہاں لوگ بکاؤ ہیں اور کچھ لوگ خریدار ہیں, باہر سے منگواؤ اور بتاؤ کہ جی یہ پچھلے 50 سال میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. ڈائسیکٹ کر دو, بتا دیں گے آپ کو. پتنگ باز, اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لو. بات سنو, عوام کی تربیت, میرا پیٹنا ایک ہے, لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی ماشاءاللہ. میں اس کا ارتھ مائی فرینڈ کے رائٹر کا حوالہ دیتا ہوں کہ قوم میرے سامنے ننگی ہو جاتی ہے. میں جس ملک میں جاتا ہوں, ایئرپورٹ سے لے کے اپنی ڈیسٹینیشن تک, قوم ایکسپوز ہو جاتی ہے پوری طرح. پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ٹریفک سب سے بڑا تعارف ہوتا ہے کسی بھی ملک کے عوام کا. جاؤ جا کے نکلو, تمہیں اپنی اوقات پتہ لگ جائیں گے. تم نے قوم کو نہ ایجوکیٹ کیا, نہ ان کی کو تربیت کی, اور اس طرف دھیان بھی نہیں. ایک سابق آجی, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, تشریف لائے, تو میں نے کہا جی یہ ٹریفک آپ کو نہیں پتا, یہ ٹریفک میں ایمی نہیں بھونکتا, اس کے دور رس اثرات ہوں گے. آپ اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ چلنا سکھا دیں, وہاں ڈسپلن دے دیں, اس کی پرچھائیاں آپ کو گلی محلوں میں اور ان لوگوں کے گھروں میں وہ ریفلیکٹ کرے گا. ان کی کہیں نہ قوم کی کوئی تعلیم ہے, نہ تربیت ہے, نہ کوئی آگاہ ہے, نہ پیچھا ہے, نہ آئین اپنا حق ادا کر رہا ہے, نہ عوام اپنے فرائض سے انصاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کرتے رہو. یہ پتنگ باز میں دیکھتا ہوں, اس سے جتنا گند پڑا ہوا ہے اتنا گند رہے گا. آہستہ آہستہ یہ فیڈ آؤٹ کرے گا, اس طرح نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بنیادی بات ہے. بات سنو, پہلے بھی بڑے حربے ہوئے ہیں, جرم. چلو صحیح.
نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں صاحب. افغان طالبان نے منگل کو عالمی غیر ملکی میڈیا پر آنے والی خبر کہ داڑھی نہ رکھنے پر سیکیورٹی فورسز کے 280 سے زائد اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے بے بنیاد قرار دے دیا. ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے کہا سرکاری ملازمین پر داڑھی لازمی قرار نہیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے ملازمین پر جرمانہ یا تنخواہ کٹوتی کی خبر میں بھی کوئی صداقت نہیں. باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کو صرف نصیحت کی جائے گی کہ نماز کا اہتمام کریں. کیا کمنٹ کریں گے؟ الحمدللہ یہ وضاحت آ گئی ہے. میرے دل سے منو بوجھ، ورنہ خدا کی قسم مجھے اتنا ڈپریشن ہوا تھا یہ پڑھ کے. بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا کہ مطلب اتنی وحشت نہیں تاری ان پہ. ادروائز دیکھو بات سنو، میرا امیجیٹ ریئیکشن کیا تھا، میں نے کچھ لوگ بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار یہ کیا، یہ نیند پاگل لوگ ہیں. اگر یہ صحیح ہوتا تو میرا تبصرہ ویلڈ تھا. کیسے؟ دنیا میں بے شمار قومیں ہیں جن کی داڑھی ہی نہیں ہوتی. اب بتاؤ مجھے، ظہیر الدین بابر کی جو جعلی تصویریں بکتی ہیں نا، وہ ہاتھ سے بنائی گئیں، وہ فضول ہیں. چکی داڑھی تھی، چند بال. جیپنیز ہو گئے، چائنیز ہو گئے، منگول ہو گئے، دیر آر سو مینی ادر نیشنز، داڑھی ہے ہی نہیں. مولانا مودودی سے ایک ان سے جملہ منسوب کیا جاتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں اسلام نہیں ہے. داڑھی بہت سے لوگوں کا، بہت سی قوموں کے کلچر کا حصہ رہی ہے. جیسے جیپنیز میں پیچھے بال چھوڑ دیتے تھے زلفیں، اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے. تلوار لوہا کاٹ سکتی ہے، ریشم اور بال نہیں کاٹ سکتی. تو اگر آپ کے پیچھے ادھر بالوں کا وہ ہے گچھا موجود ہے، تلوار پیچھے سے وار کر کے منکا تو توڑ دے، بے شک گردن نہیں کاٹ سکتی. تو میں چونکہ بہت زیادہ ڈیزرٹس کا میرا ایکسپوجر ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے. یہ لمبے بال رکھنا یہ ریکوائرمنٹ ہوتی تھی ایک زمانے میں. لمبے بال رکھنا، یہ داڑیاں رکھنا، یہ عرب میں یہ آج نظر آتا ہے تمہیں کوئی؟ دین نام ہے ایک خاص طرز حیات کا، ایک خاص رویے کا، ایک خاص طرح کے اعمال کا. گٹے گڈے تونے کا نہیں. یہ سمبولک بات ہے. نماز میں ترتیب، جو صفیں سیدھی رکھنا، اس کا مطلب ہے نیت سیدھی، عزائم سیدھے، تمہارے منصوبے سیدھے، تمہاری زندگی میں کوئی بل فریب نہ ہو. یثرب کا مطلب ہے مدینہ تو نبی کا شہر. لاہور بھی مدینہ ہے، کراچی بھی مدینہ ہے، نیو یارک بھی مدینہ ہے. عربی میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو. مدینہ کا مدینہ تو نبی تو محبت سے جب حضور پہنچے تو اس کو کہا گیا نام ہے یثرب. یثرب کا مطلب ہے ان ایون پیس آف لینڈ. بارشیں ہوتی تھی وہاں، مکہ والا حال نہیں تھا، ان ایون. اس میں گارا اگڑا تو انہوں نے کہا جی ذرا ٹخنوں سے اوپر کر لیا کرو. ہم نے ٹخنوں سے اوپر. وہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام نہیں ہے. یہاں ہم پہنتے ہیں شلواریں، اس کو اسلامی لباس. وہ ایک دفعہ ترکی کا بندہ آیا تھا، کوئی پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان سے کوئی سینئر کو منسٹر ٹائپ یا پتہ نہیں کیا. میں بڑا تھا، اس نے کوٹ پتلون پہنا ہوا، ٹھیک ہے. اور جن کو ملنے گیا پتہ نہیں مولانا تھے کون، انہوں نے شلواریں اپنا چڑھائی ہوئی. بہت اچھی بات ہے ستھنے، میں بھی ستھنے پہنتا ہوں. اس کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ؟ شلوار بنیادی طور پہ ٹرکش ہے. آج بھی ترکی کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان میں لوگ شلوار پہنتے ہیں. ہمارے یہاں آزار بند ہوتا ہے، ادھر وہ پیٹی سی ہوتی ہے. یہ وہ سارا لباسوں میں، کھولیوں میں کچھ نہیں رکھا. کہانی ہے اعمال کی. So you understand, ہم لوگوں نے پتہ نہیں کدھر کی چیز کہاں سے ملا لی ہے. عجیب و غریب سے کام کرتے ہیں ہم لوگ. یعنی میں بعض اوقات کرتا ہوں، میرے پہ اب کفر کا فتویٰ لگا دو. مثلا میں جب بیک وقت 3 اذانیں، تو بھائی پاس اگر 3 مساجد ہیں تو امام حضرات بیٹھیں اور کہیں کہ یار ایک ہفتہ ایک وقت میں ایک اذان، سکون، خوبصورت شانت قسم کا ایک ادھر سے شروع ہوتے 3 بندے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. حالانکہ لوری جیسی چیز ہے اذان.
تو ہم نے آئی ڈونٹ نو جیسے ہماری زندگیوں میں ڈسپلن نہیں ہے اس طرح ہمارا آگا پیچھا بھی مطلب اب ہمارے یہاں ایک اشتہار چلتا ہے دیکھو بات سنو مینٹیلٹی حضور کا حکم ہے بھوک چھوڑ کے کھاؤ اشتہار کہتا ہے تھوڑا اور کھاؤ بس یہ جی انہوں نے معصومیت میں کیا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ نہیں لیکن نہیں حضور کا حکم ہے اعتدال میانہ روی تھوڑی بھوک باقی ہو ہاتھ کھینچ لو ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا پریکٹس ہو رہا ہے ورنہ یہ کیریکٹر ہوتا ہے ہمارا 2-2 4-4 سال کے بچے محفوظ نہیں کچے کے ڈاکو ہیں پکے کے ڈاکو ہیں درمیانے کے ڈاکو ہیں کارپیٹڈ سڑکوں والے ڈاکو ہیں پروٹوکول والے ڈاکو ہیں یا